تمہارے پیغمبر اللہ کے پاس سے تمہاری کامیابی کے لیے جو تعلیمات لے کر آئے تھے، تم نے ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پھر تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کیا ہے، جنہوں نے تم کو ذلیل بھی کیا ہے، مار مار کر تمہارے چہروں کو بھی بگاڑ ڈالا ہے، اور تمہارے عبادت خانوں میں، تمہاری مسجدوں میں گھس کر فساد برپا کیا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت اور اس کا دستور ہے۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ مسلمانوں، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً تمہارے اوپر رحم کرے گا، لیکن اگر تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر اور تمہارا رہن سہن، تمہاری بود و باش، تمہارے اخلاق اور تمہاری عبادتیں ویسی ہو گئی، تمہارے حرکات ویسے ہو گئے جیسے بنی اسرائیل کے تھے، جیسے انہوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، نبی کی تعلیمات کے ساتھ ٹھٹھا کیا، استہزاء کیا، اگر تم نے وہی حرکتیں کی ہیں تو یاد رکھو ہماری طاقت کمزور نہیں ہے، ہم تمہارے اوپر پھر سے اسی طرح دشمنوں کو مسلط کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اپنے اندر خصوصاً ہم سب مل کر یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم خود دیندار بنیں گے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے۔ قسم کھا کر میں کہتا ہوں، کتنے لوگ ایسے، کتنے نوجوان ایسے ہیں اور اس مجمع میں موجود ہیں جن کو ہمارے نبی کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا، ان کو نام تک یاد نہیں ہوگا، ان کو کلمہ تک یاد نہیں ہوگا۔ انہیں کیا پتا جب ہم نے سکھایا نہیں، ہم نے بتایا نہیں، ہم نے مدرسوں میں بھیجا نہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ سب کچھ بن جائے، لیکن سب کچھ بننے سے پہلے وہ دیندار بنے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اتنا عام کریں اپنے بچوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر۔ جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کو ہم عام کریں گے، اتنی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں رچے گی اور بسے گی۔ اپنے بچوں کو ہم تعلیمات دلائیں گے تو نبی کا تعارف ان کی زندگیوں میں آئے گا، نبی کا تعارف ان کے ذہنوں میں آئے گا۔ پھر وہ ہیرو پہچاننے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے اور آپ کے تعلیمات سے خود کو آراستہ اور پیراستہ کریں گے۔ آئیے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب جرول روڈ دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب اس شعر کے ساتھ کہ دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دیجئے، دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دیجئے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا دیجئے، غیر ممکن ہے جو اس دنیا میں روحوں کا ملن، کیوں نہ جسم کی یہ دیوار گرا دیجئے۔ جناب حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب مائک۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله ومولانا العلي العظيم. لائق صد احترام، آج کے
اس خوبصورت جلسے کی صدارت فرما رہے استاذ الاساتذہ، ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت اقدس مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، صدر المدرسین مدرسہ فرقانیہ گونڈہ اور نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش، اسٹیج پر رونق افروز انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، شعراء اعظام، بزرگوں اور دوستوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ بس چند دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ دستک دینے والا ہے۔ رجب کے بابرکت اور مقدس مہینے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بے شمار پیغمبر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان پیغمبروں نے مجموعی اعتبار سے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے تمام بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، آپ جو ہدایات لے کر آئے، آپ نے امت کو جو پیغام عطا فرمائے ہیں، ان پیغامات پر، ان ہدایات اور تعلیمات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بلکہ کائنات میں جتنی خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر رکھ دی ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جان ہوگا کہ تمام خوبیوں کا نام ہی اسلام ہے۔ جتنی خوبیاں کائنات میں ہو سکتی ہیں ان خوبیوں کا نام ہی اسلام ہے، اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری برائیاں اسلام کے خلاف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا کر معراج کی شب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آپ کے ماننے والوں کو بھی یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تمہیں کسی بھی طرح کے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، تم حالات میں ڈٹے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندی عطا کرے گا، عروج عطا کرے گا۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے پیغام کے طور پر 13 خوبیوں کو بیان کر دیا، جن کو دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے خوبی سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان جس کو اللہ نے سوجھ بوجھ عطا کی ہے، جو دنیا کے اندر سمجھدار مانا جاتا ہے، وہ ان باتوں کے
محبوبی ہونے سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کیا دیا، کیا پیغام دیا۔ آپ ذرا غور کریں، جناب نبی اکرم علیہ السلام کو کب بلایا اللہ نے؟ ایک سرسری مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حالات کیسے تھے؟ تقریباً آپ جانتے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے گھر والے بھی آپ کے دشمن تھے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کا دشمن تھا، اور خاندان والے دشمن، مکہ مکرمہ کے رہنے والے وہ لوگ جو 40 سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری پر قسمیں کھانے کو تیار تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں جب اللہ کی طرف بلایا ہے تو وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے تھے، اور طرح طرح کی پلاننگیں ہوئی، آپ کو مارنے کی، قتل کرنے کی، جلا وطن کرنے کی، ہر طرح کی دھمکیاں دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ وہاں کیسے نازیبہ سلوک کیے گئے؟ آپ کے پیروں پر پتھروں کی برسات ہوئی، آقا کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے، اور آپ ذرا سا سکون ملتا ہے دعا کرتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ الہ العالمین، میں تجھی سے اپنی بے کسی اور اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو دنیا والوں کی دشمنی سے مجھے کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، ساری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن اگر تو راضی ہے تو بس تیری رضامندی کا خیال ہے، اگر تو ناراض ہو جائے گا تو دنیا والوں کی خوشنودی مجھے کچھ نہیں پہنچا سکتی ہے، لیکن بس میری کوشش، میری محنت یہی ہے کہ تو راضی رہے، دنیا راضی رہے، دنیا ناراض ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، آپ حکم فرمائیے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں جنہوں نے آپ کو برا کہا ہے، ستایا ہے، یہ سب چکناچور ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، تکلیفوں کی انتہا ہو گئی، آپ سجدے میں جاتے تب بھی آپ کے گردن پر اونٹ کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی ڈال دی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کیا فرمایا؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کی کمی اور کمزوری سے وہ ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں کمزوری اور کمی نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، وہ جو چاہتا ہے بغیر کسی کے تعاون کے، بغیر سبب کے ہر وقت سب کچھ کرنے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وہ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا ہے، اپنے بندے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے نام ہیں،
اس میں اسلام کو منتخب کر کے، عبد کو منتخب کر کے اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے رات کے ایک مختصر سے حصے میں، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس ملک شام، اور ملک شام سے پھر سیڑھی کے ذریعے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان، پھر جنت اور جہنم کی سیر، سدرۃ المنتہا اور اس کے آگے کی سیر، یہ سارا کا سارا سفر رات کے مختصر سے حصے میں ہوا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اب خدا بن کر آئے ہیں، اللہ بن کر آئے ہیں، نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سبق دیا ہے کہ حضور کے اندر عبدیت کا غلبہ تھا، بندگی کا غلبہ تھا، اس بندگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور بلایا کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر دنیا والوں نے، مکے والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، جو برتاؤ کیا تھا، آپ کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، آپ کا دل پھٹ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بلایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے محبوب کو بلایا ہے تاکہ اپنی نشانیاں ہم دکھلا دیں اپنے محبوب کو۔ اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ دنیا والے جو کچھ کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہیں یا غیر موجودگی میں کہیں، زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم زور سے بولو یا آہستہ بولو، اللہ تو دل کے خیالات سے بھی واقف ہوتا ہے، دل کے اندر تمہارے خیالات کیسے پیدا ہو رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں جو مظالم کا سلسلہ جاری ہے اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو سبق سکھلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کچھ عبرتناک باتیں بیان کی ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان کو شروع کیا گیا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی حالت یکساں ہے بالکل، حذو
ہم اسی طرح حالات پیدا کرنے والے، ہم اسی طرح حالات پیدا کریں گے، اور اس خوش فہمی میں ہم مبتلا نہ رہیں کہ ہم تو الحمدللہ کلمہ گو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کو اللہ سربلندی عطا کرے گا اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اور ہم تو الحمدللہ مومن ہیں، ہم کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں؟ بھئی ایمان بھی کئی کوالٹی کا ہوتا ہے نا، آگ ہے، آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن اس آگ کے اوپر اگر راکھ کی تہیں جم جائیں، راکھ اس کے اوپر جم جائے، اس راکھ کے اوپر اگر آپ کاغذ رکھیں یا ماچس کی تیری لگائیں تو راکھ سے ماچس کی تیری بھی نہیں جل سکتی۔ کیسے جلے گی ماچس کی تیری؟ پہلے اس راکھ کو آپ جھاڑ دیں، جب آگ نکھر کر سامنے آ جائے گی، اب ماچس کی تیری لگائیں یا کاغذ رکھ دیں یا لکڑی رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، پھر جلنے کے قابل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہمارے ایمان کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل یقین ہو جائے، اللہ کے نبی سے رشتہ مضبوط ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فہرست میں اور فرشتوں کے رجسٹر میں مومن بن جائیں گے، اور جب کامل مومن بن جائیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایک جگہ پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن آگے کچھ باتیں بھی بیان کی، اگر تم فلاں فلاں کام کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ جب دل چاہا پڑھ لیا اور جب دل نہیں چاہا چھوڑ دیا، بس نماز قائم کرنا ہو گیا۔ رات پر جلسے میں بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور صبح فجر چھوڑ دیا، نماز قائم کرنا ہو گیا۔ نماز قائم کرنا اسے نہیں کہا جاتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو وصیت فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بعشر کلمات، میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت کی تھی، اور آقا فرماتے ہیں ان 10 باتوں میں سے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم کو جلا کر خاک کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا۔ اور آقا نے فرمایا تھا لا تترکن صلاة مکتوبۃ، فرض نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں وہ نہیں رہتا۔ جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم دکان پر بیٹھے مست ہیں، اپنے کھیتوں میں مست ہیں، مگن ہے کھیتوں میں، جس کام میں لگے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم کو نیند اتنی پیاری ہے کہ ہم مؤذن کی پکار کو سن کر مسجد تک نہیں جا سکتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کی ذمہ داری سے ہم باہر ہو گئے، ہماری حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کی، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ۔ تو پہلی شرط بتلائی تھی لئن اقمتم الصلاۃ، نمازوں کے پابند ہو، وآتیتم الزکاۃ، زکات بھی ادا کرتے رہو،
وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر تمہارا ایمان بھی ہو، وعزرتموہم، اور رسولوں کی تعظیم بھی ہو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ دینے پر اکتفا نہ کر لو بلکہ اللہ کو بہترین قرض بھی دیا کرو۔ زکوٰۃ دینے پر اکتفا نہیں ہو جانا چاہیے کہ صاحب سال میں 2.5% نکال دیا بس چھٹی ہو گئی، نہیں، اللہ کو تم قرض بھی دیا کرو۔ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑی؟ قرض اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بے آدمی ایسے بھیک مانگتا ہے آپ سے تو کبھی واپسی ہوتی ہے اس کی؟ واپسی نہیں ہوتی، لیکن ایک شخص قرض مانگ رہا ہے تو قرض کی واپسی ہوتی، قرض کی واپسی ہوتی ہے۔ اللہ کو قرض دو، یعنی تمام دینی کاموں پر خرچ کرو، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر خرچ کرو، اداروں کے اوپر خرچ کرو، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت پر خرچ کرو، اللہ کے پیغام، اللہ کے پیغمبر کی ہدایات کو عام کرنے پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو، ہر اچھے کام میں تم خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کو بہترین قرض دینا ہے، اور جب اللہ کو تم بہترین قرض دو گے تو ملے گا کیا تمہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ روزانہ صبح اعلان کرتا ہے، بھائی سب پریشان ہوتے ہیں، جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس کہ دعا کر دیجئے مال میں برکت ہو جائے، کماتے خوب ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، پورا نہیں پڑتا۔ بتاؤ سب لوگ اللہ کے نبی کی زبانی فرشتے کی دعا لینا چاہتے کہ نہیں لینا چاہتے کہ مال بڑھ جائے؟ فرشتے کی دعا، وہ فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدلہ آپ دے دیجیے، یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو برباد کر دیجیے، اس کے مال کو ختم کر دیجیے، وہ خود بھی فائدہ نہ اٹھا پائے اور دوسروں کو بھی اس سے فیض نہ ملے۔ جو روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو آپ تلف کر دیجیے، جو خرچ کرنے کی عادت ڈال رہا ہے اس کے مال میں آپ اضافہ کر دیجیے۔ تو ان سب کاموں کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوتی۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ صاحب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان دنیا کے اندر، روزانہ کتنے لاکھ بلکہ کتنے کروڑ مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اربع ارب مسلمان سجدے میں پڑے رہتے ہیں، پیشانی ان کی زمین پر ٹکی رہتی ہے، لیکن آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ہی کرتوت کی وجہ سے رکی ہوئی، مسلمانوں کی کرتوت، ان کا کردار جب بگڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ان کے خلاف ہونے لگے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر ہلکا سا دکھلا بھی دیا، ایک ہلکی سی جھلک پیش کر دی کہ دیکھو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا اللہ نے۔ خضر علیہ السلام تکوینی پیغمبر ہے، کائناتی پیغمبر، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریعی پیغمبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، نبیوں کو، لوگوں کو سمجھاؤ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، قتل نہ کرے، بدکاری نہ کرے، ہر اچھے کام کرے، برے کام سے بچے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اور اللہ کا ایک کام یہ بھی ہے، ایک نظام اللہ کے لیے کہ
हवा कैसे चलेगी, कहाँ कितनी चलेगी, कितनी स्पीड में हवा चलेगी, और बारिश कहाँ होगी, कहाँ बारिश नहीं होगी, कहाँ गर्मी शदीद होगी, कहाँ सर्दी होगी, कौन मरेगा, किसके घर में पैदाइश होगी, ये अल्लाह तबारक व तआला का ये भी काम है, लेकिन ये अल्लाह दूसरों से लेता है। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम उधर मामूर है, मूसा अलैहिस्सलाम की ये जिम्मेदारी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई अल्लाह के हुक्म से। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले सलाम किया, खज़िर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कौन कहां से आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात रखी और कहा अल्लाह ने भेजा है आपके पास, कुछ सीखने आया हो। कहा अगर सीखना है तो आप मुझसे पूछ नहीं सकते। अच्छा चलो नहीं पूछेंगे। गए दो पैगंबर, एक खज़िर अलैहिस्सलाम, एक मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का काम क्या, बंदों को समझाना, और खज़िर अलैहिस्सलाम का क्या काम है, इंतजाम को संभालना, निजाम को संभालना। भाई जैसे आपकी मस्जिद है, आपका मदरसा है, कमेटियां होंगी ना, एक कमेटी होगी जो निजाम को संभालती है, और एक कमेटी और कुछ अफराद ऐसे भी होंगे जो बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर बच्चों को पढ़ाने वाले न रहे तो कमेटी करेगी क्या, और कमेटी न रहे सिर्फ पढ़ाने वाले आकर पढ़ा के चले जाएं तो कितने दिनों तक तालीम चलती रहेगी, थोड़े दिनों तक चलेगी तालीम, फिर बंद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम एक कायनाती निजाम, हवाओं के सिलसिले में, इंसानों की पैदाइश और उनकी मौत के सिलसिले में, रोजी की कमी और ज्यादती के सिलसिले में, बीमारी और तंदुरुस्ती के सिलसिले में, ये अल्लाह का अलग निजाम है। और अच्छे काम करना, बुरे काम से बचना, ये अल्लाह का अलग निजाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के लिए अलग अलग अफराद बनाए। बहरहाल खज़िर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ये दोनों के दोनों अब चले इल्म हासिल करने के लिए। एक कश्ती में सवार हुए, कश्ती वाले को किराया देना चाहा। उसने कहा इतने भोले आदमी लग रहे हो आप लोग, इतने शरीफ लोग हो, चेहरे से नूर टपक रहा है, हम आपसे किराया कैसे ले लेंगे, हम किराया नहीं लेंगे, फ्री में चलो। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया अदा किया, चले आगे। थोड़ी दूर आगे बढ़े, इतने में एक परिंदे ने दरिया में अपनी चोंच मारी। उसकी चोंच में कितना पानी आ सकता है? हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा कान खोल कर सुन लो, जितनी जानकारी तुम्हें है और मुझे है, ये सारी जानकारी अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतनी भी हैसियत नहीं रखती जितनी हैसियत उस चिड़िए के चोंच में जो पानी का कतरा है और समंदर के अंदर है। समंदर के पानी से जो निस्बत इस चोंच के कतरे के पानी को है, हमारे और तुम्हारे इल्म की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से इतनी भी नहीं है। बहरहाल आगे बढ़े तो हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया, कश्ती का तख्ता टूट गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन टोका, ही क्या कर रहे भाई, उसने तो एहसान किया है, फ्री में लेकर चल रहा है, किराया भी नहीं ले रहा है और हमारी तारीफ भी कर रहा है, हमको इज्जत दे रहा है, और हम उसके साथ ऐसा करें कि तख्ता तोड़ दें। कहा मैंने कहा जब और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक गांव में बहुत सारे लड़के खेल रहे थे। अब खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को जो देखने में बड़ा होनहार मालूम होता था, बड़ा शरीफ लड़का मालूम हो रहा था, उसे पकड़ा और उसकी गर्दन मिलोड़ दी, वो मर गया वहीं पर। फौरन फिर टोका मूसा अलैहिस्सलाम, ये क्या कर रहे हैं आप? कहा मैंने तुमसे कहा था पूछ नहीं सकते हो, आगे चलो। जब आगे बढ़े तो
کیا ہوا؟ چلتے چلتے بھوکے ہو گئے تھے، ایک گاؤں پہنچ کر گاؤں والوں سے کہا کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ گاؤں والوں نے کہا نہیں، ہم پردیسیوں کو کھلاتے پلاتے نہیں۔ اسی گاؤں میں ایک دیوار گر رہی تھی بالکل، خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کچھ آپ اجرت لے لیتے ان سے، دیوار سیدھی کرنے کے عوض میں کم سے کم 2 روٹی لے لیتے، ہمارا پیٹ بھر جاتا، کام بھی ہمارا بن جاتا، دیوار بھی سیدھی ہو جاتی۔ تب بتلایا خضر علیہ السلام نے، اللہ کے فیصلے کی حکمت بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، ہمیں کسی چیز میں نقصان دکھے یا نفع دکھے، اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہوتا ہے اور ہر فیصلہ قابل قدر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو تینوں کام بظاہر تم کو برے لگے، لیکن یہ تینوں کام اچھے ہیں۔ اچھے کیسے؟ کشتی کا تختہ توڑا، ایک بچے کو مار ڈالا اور ایک دیوار سیدھی کر دی، یہ تینوں کام اچھے ہیں۔ اور یہ تینوں کام جو کیے ہیں ان کی اچھائیوں کی بنیاد پر کیے ہیں۔ کون سی اچھائی اس میں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو ہمیں معلوم تھا کہ کشتی پر ہم سوار ہیں اور دریا کے دوسری جانب ایک ظالم بادشاہ ہے، کوئی بھی ٹھیک ٹھاک کشتی بغیر عیب کے صحیح سالم کشتی گزرتی ہے وہ بادشاہ چھین لیتا ہے، اتنا ظالم ہے وہ چھین لیتا ہے۔ جب اس کشتی کے مالک نے میرے اوپر احسان کیا کہ فری میں لے چلنے کو تیار ہو گیا تو میں نے سوچا، اللہ کا حکم آیا اور میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی کچھ احسان کر دیا جائے، اس کی کشتی کو عیبدار بنا دی جائے تاکہ اس کشتی کا مالک یہی بنا رہے، ظالم بادشاہ کی نظر بد اس کشتی کے اوپر نہ لگے۔ بتاؤ اچھا کام تھا برا کام تھا؟ بچے کو مارنے والی بات فرمایا خضر علیہ السلام نے کہ یہ شخص ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں ایک ہی بیٹا لکھا ہے، ایک ہی رہے گا، بس زیادہ نہیں ہوں گے، بیٹا بیٹی دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ جتنے بیٹوں کا جتنی بیٹیوں کا فیصلہ کر دے اس سے زیادہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ ساری دنیا مل کر کسی کو بیٹا دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے، ساری دنیا مل کر بیٹا نہیں دے سکتی۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں سے زیادہ طاقتور تو کسی کو نہیں بنایا نا، پیغمبروں سے زیادہ طاقتور اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ ہر آپ جاتے ہیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ہر مذہب کا ماننے والا اگر اولاد نہ ہو تو اپنے مذہب کے پجاریوں کے پاس، آپ علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس، اہل اللہ کے پاس جاتے کہ صاحب دعا کر دیجئے بیٹا ہو جائے۔ لیکن بتاؤ پیغمبر سے زیادہ کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی پیغمبر سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ پیغمبری نبوت یہ انسان کے اختیار میں، انسان کے بس میں نہیں کہ جو چاہے حاصل کر لے۔ ولی بن سکتا ہے انسان اپنے اختیار سے، لیکن ساری دنیا مل کر کسی کو نبی بنانا چاہے، اللہ نہ چاہے نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ کسے نبی بنانا چاہتا ہے اللہ اسی کو نبی بناتا ہے، نبی کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بہت قریبی ہے زکریا علیہ السلام، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک بار اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، وہ قدرت کون سی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ
حضرت مریم جو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، زکریا علیہ السلام مسجد کے ایک کمرے میں ان کو بند رکھتے تھے، اور جب دروازہ آ کر کھولتے دیکھتے پھل موجود ہیں اس میں، اور وہ پھل جو اس وقت دنیا کی کسی منڈی میں دستیاب نہیں، موسم نہیں ہے پھر بھی انناس کے پھل، آم کا سیزن ختم ہو گیا، آم ان کے کمرے میں موجود، سیب کا موسم نہیں ہے لیکن سیب موجود ہے، انگور رکھے ہوئے ہیں، سنترے ہیں، قسم قسم کے پھل۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ بتاؤ مریم آتا کہاں سے؟ اگر یہاں کی منڈی میں یہ پھل بک رہے ہوتے تو میں شبہ کر سکتا تھا کسی کے بارے میں وہ دے گیا ہوگا، لیکن کہیں پر موجود نہیں، آخر آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ حضرت مریم کہتی ہیں میرا رب تو وہ ہے جو بغیر موسم کے پھل دینے پر قدرت رکھتا ہے، قالت هو من عند اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ایسی جگہ سے دیتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ زکریا علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا، ٹھیک جوانی چلی گئی، کیا ہوا؟ اللہ بیٹا دینے کے لیے جوانی کا محتاج تھوڑی، اللہ بیٹا دینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اللہ جو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر کسی انسان کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو بغیر کسی عورت کے ایک مرد کی پسلی سے، حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو بغیر باپ کے کنواری مریم کے پیٹ سے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اب رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے متوجہ ہوئے، ہاتھ اٹھا کر قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، آہستہ آہستہ پکارا، رات کی تنہائی میں آہستہ آہستہ اللہ کو پکارا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی 100 سال کا آدمی آ کر یہاں دعا کرنے لگے اللہ ہمیں بیٹا دے دے تو لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ لوگ ہنسیں گے۔ اب پوری جوانی گزر گئی، بیٹا نہیں ہے، جوانی میں نہیں ہو سکا، بڑھاپے میں، تو زور سے نہیں مانگ رہے، آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ لیکن رب بھی عجیب ہے، وہ رب جو دل کی باتوں کو جانتا ہے، وہ رب جو تاریک رات میں ایک رائی کا دانہ اس کے برابر کوئی عمل آسمانوں اور زمین میں کسی بھی جگہ پر کیا گیا ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی فریاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام؟ رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو گئی میرے اللہ، ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ بڑھاپا ظاہر ہو چکا ہے، بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے، بچا کیا میرے جسم میں؟ بس ہے کیا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے جب بھی آپ سے مانگا ہے تو آپ نے دیا ہے، آپ نے کبھی محروم نہیں کیا، آپ بیٹا دے دیجئے۔ تو زکریا علیہ السلام اس وقت اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، خود بیٹا نہیں بنا پا رہے ہیں بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں کون سی مشکل ہے؟ اللہ کو دینا ہے تو اللہ دے گا، ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی، اللہ کو نہیں دینا ہے ساری دنیا مل کر دے نہیں سکتی۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا سمجھایا کہ اے موسیٰ یہ شخص تھا، اس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا کہ اس کے ایک ہی بیٹا ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔
اور یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے جس کو میں نے مارا ہے، یہ باپ کو بہت ستاتا، باپ خوش تھا، ناز کر رہا تھا، ماں بھی مگن تھی، دونوں کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، لیکن اس بچے کی فطرت میں کجی ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو ستائے گا، نافرمان بنے گا۔ اس لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اگر اس بچے کو ابھی بچپن میں ختم کر دیا جائے، اس کے ماں باپ پھر دعا کریں گے، اللہ ان کے بدلے میں ایک فرما بردار بیٹا عطا کرے گا جو بڑھاپے میں باپ کی لاٹھی بنے گا۔ اچھا کام ہوا، برا کام ہوا؟ پھر گاؤں میں جا کر دیوار سیدھی کی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے بتلایا، اے موسیٰ، پورا گاؤں انتہائی بددین، ان کی بددینی کا اندازہ لگاؤ کہ ہم دو لوگ پردیسی ہیں، پورا گاؤں مل کر ہم کو روٹی نہیں دے پا رہا ہے۔ اتنے بڑے بددین ہیں یہ لوگ، اتنے جاہل لوگ ہیں، گنوار لوگ ہیں، اور انتہائی ظلم کرنے والے۔ ایک گھر تھا نیک آدمی کا، شریف آدمی کا، وہ بھی بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پورے گاؤں میں ایک نیک آدمی تھا، وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اور یہ جو گھر میں ہے جس کی دیوار گر رہی تھی میں نے سیدھی کی ہے، یہ اسی نیک آدمی کا گھر تھا۔ وہ گاؤں والوں کے ظلم سے عاجز آ کر مرنے سے پہلے اپنا سارا مال دیوار کے نیچے دفن کر چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ہو جائیں گے، ان بچوں کا پرسان حال کوئی ہوگا نہیں، لوگ ہڑپ کر لیں گے، اس لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور بچے بڑے ہوں گے، گھر بنانا چاہیں گے، کبھی دیوار گرائیں گے تو یہ مال بچوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ لیکن یہ دیوار آج ہی گری جا رہی تھی، اگر میں دیوار نہ سیدھی کرتا تو جو بدقیمت لوگ ہم لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتے، وہ اس کے مال کو ہڑپ کر جاتے، ان یتیموں پر ظلم ہوتا۔ اس لیے میں نے یتیم بچوں کی رعایت میں ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے یہ دیوار سیدھی کر دی۔ بتاؤ اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے؟ تو اللہ کا ہر فیصلہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب انسانوں کے اعمال بگڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ایسے آتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کا رشتہ اللہ سے پھر مضبوط ہو جائے۔ مضبوط کرنے کے لیے فیصلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے؟ عسى ربكم ان يرحمكم، اللہ تم پر رحم کرے گا، لیکن اگر تم نے وہ حرکتیں کی جو بنی اسرائیل نے کی تھی تو ہم بھی تم پر ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کریں گے جیسے ہم نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تھا۔ اور پھر اللہ نے کچھ احکامات دیے ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ بڑے اہم احکامات ہیں، وقت زیادہ ہو چکا لیکن ایک سرسری نظر اس کے اوپر ڈالتے جائیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ احکامات، یہ ہدایات، یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان ان کو اپنا لے تو مسلمانوں کے معاشرے میں پیار و محبت، امن و یکجہتی عام ہوگی ہی، اس کا اثر دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں پر پڑے گا، اور اسلام کے کئی خوبیاں ان کے ذہن و دماغ میں گھر کر جائیں گے۔ آج جو اسلام کی طرف سے غلط فہمی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی وجہ خود ہم ہیں۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا نہیں، جھوٹ بولنے میں ہم، دھوکہ دینے میں ہم، فرار کرنے میں ہم ہیں، ہر گناہ میں ہم مل رہے ہیں۔ تو آخر دشمنان اسلام کے قرآن پڑھ کر کے اسلام کی خوبی کو سمجھیں گے؟ وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے۔ نہیں،
ہم اپنی وجہ سے مذہب کو بدنام نہ کریں، اسلام کو بدنام نہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا ہم کو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے خلاف مدعی بن کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگار عالم یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں نے تمام خوبیوں کو اسلام کے اندر جمع کر کے پیش کیا تھا، لیکن میرے جانے کے بعد یہ مسلمان بنے رہے اور نام کے مسلمان بنے رہے، مسلمان کہلاتے رہے، کوئی خوبی انہوں نے اپنائی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنی برائیاں تھیں ان تمام برائیوں کو اختیار کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اللہ پاک آپ ان سے انتقام لے لیجیے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعویٰ کر دیا، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہم کیا جواب دیں گے پروردگار عالم کو؟ اس لیے اللہ نے کیا ہدایات دی ہے؟ فرمایا اللہ نے سب سے پہلی بات اپنا عقیدہ اللہ کی ذات پر مضبوط رکھو، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ اللہ کا ججمنٹ آ گیا ہے کہ تمہیں عبادت صرف اسی کی کرنی، تمہارا ماتھا، تمہاری پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکے، پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے انسان کی پیشانی نہیں جھک سکتی۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا رب ہے، کائنات کو پالنے والا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ جب تک اللہ چاہتا ہے آنکھوں میں روشنی رہتی ہے، کانوں میں سنوائی باقی رہتی ہے، زبان میں گویائی، بدن میں روح رہتی ہے، انسان کے اندر دھڑکتا دل رہتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے روح نکال لیتا ہے۔ آنکھ ہوتے دیکھ نہیں سکتا، کان موجود ہوتے ہوئے سن نہیں سکتا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے پیشانی بندے کی جھکے، اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے لائق۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ کا ججمنٹ آ گیا، فیصلہ آ گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہو۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہو۔ ماں باپ تمہارے مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، الحمدللہ ہم لوگ اسلامی معاشرے میں ہیں۔ آج کل یہ کہا جا سکتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے مسلک کے ہوں یا تمہارے مسلک پر نہ ہو، ہر حال میں تمہیں ماں باپ کی خدمت کرنی۔ قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے ماں باپ اگر کافر ہیں تب بھی ان کے ساتھ میں بھلا سلوک کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ تیرے ماں باپ تجھ کو مجبور کر دے کہ تو شرک کر لے تو اس میں ماں باپ کی بات نہ ماننا، لیکن پھر بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ اللہ کہہ رہا، کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہ کہنا، اف نہ کہنا۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ نے کہا اف نہ کہنا۔ معلوم ہے اس کا مطلب کیا؟ اف نہ کہنا۔ ایک عالم نے اس کا مطلب بھی بیان کیا، بڑے عالم نے، کہ آپ بچے تھے، ماں باپ کے اوپر پیشاب پاخانہ کر لیتے تھے، ماں باپ خوشی سے برداشت کرتے تھے کہ نہیں؟ چاہے ماں ہو چاہے باپ، باپ کی گود میں جب آپ 2 مہینے کے تھے پیشاب پاخانہ کرتے تھے، خوشی سے ابا جاتے تھے، کپڑا بدل لیتے تھے کہ بھیا نے پیشاب کیا، پاخانہ کیا۔ اب باپ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، باپ اس پوزیشن میں پہنچ جائے، ماں اس پوزیشن میں پہنچ جائے کہ اس کے پیشاب اور پاخانے کو صاف کرنے کی ضرورت تمہیں پیش آ جائے، تو اس وقت بھی تمہاری پیشانی پر سلوٹیں نہیں آنی چاہیے، تمہاری بھویں نہیں چڑھنی چاہیے۔ اس وقت اگر تم نے یہ کہہ دیا اف، اس طرح گندگی مچا رکھی ہے،
اف کہہ دیا تو سمجھیے ماں باپ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. جس طرح ماں باپ نے خوشی سے برداشت کیا ہے بڑھاپے میں ان کی اذیتوں کو اسی طرح برداشت کریں. مزاج میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے بڑھاپے میں, ہر حال میں اس کو برداشت کرنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما. ماں باپ کا حق الگ ہے, تمام رشتہ داروں کو ان کا حق دو, مسکینوں کو ان کا حق دو, یتیموں کو ان کا حق دو, تمام ضرورت مندوں کی مدد کرو. اور فرمائے تبذیر نہ کرو, ناجائز جگہوں پر مال خرچ نہ کرو. آج ہمارا مال تو ناجائز جگہوں پر خرچ ہونے لگا ہے. بڑی محنت سے کمانے کے بعد شادی بیاہ کے موقع پر پٹاخوں میں ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں. صرف پٹاخوں میں اس سے کیا ملا؟ کچھ نہیں. ان جگہوں پر خرچ کرنا, قرآن کی زبان سنو, اللہ کہہ رہا ہے یہ آدم کی اولاد نہیں ہے بلکہ آدمی بن کر دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, صحیح معنوں میں شیطان کے بھائی. جو اس طرح خرچ کرتے ہیں ایسی جگہوں پر وہ شیطان کے بھائی. کتنی لاکھ بیٹیاں پڑی ہیں مسلمانوں ابھی تمہارے پیسوں کی وجہ سے, وہ اپنے غربت سے عاجز آ کر ابھی ان کے ہاتھ رنگین نہیں ہو سکے ہیں, ان کے ہاتھوں میں مہندی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے. غربت کی وجہ سے کوئی آدمی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی کتنا خرچہ باقی ہے, ان بچیوں پر خرچ کیا جائے. ایسے ہی مسلمانوں میں جہالت عام ہوتی جا رہی ہے. جس مذہب کی شروعات پڑھنے پڑھانے سے ہوئی تھی اس مذہب کے ماننے والے جاہل سے جاہل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور غربت کی وجہ سے, فیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے. ہمارے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو ہم مال ان بے جگہوں پر خرچ کرتے ہیں. خدا کے واسطے اپنے آپ کو بچائیے اور مسلمانوں کے تعلیمی اداروں پر خرچ کیجیے. مولانا عتیق صاحب نے جو ادارہ قائم کیا ہے یہاں پر بھی ضرورت ہے اس کی تعمیر میں, اس کے اساتذہ کی تنخواہوں میں, اور بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مال کا خرچ کرنا ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ بنے گا, اور میدان محشر میں ہم سرخرو بنا کر پیش کیے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, بچوں کو افلاس کے محتاجگی کے ڈر سے نہ مارو. یہ نہ سوچو کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے کہاں سے کھلائیں گے, کہاں سے انتظام ہوگا. انتظام تو اللہ کرتا ہے. ناحق کسی کو قتل نہ کرو, زنا کے بدکاری کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب نہ جانا یعنی پردے کا اہتمام کرو, پردے کا اہتمام کرو. پھر آگے فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس کا تمہیں علم ہے اس کے پیچھے نہ پڑو, ٹانگ نہ اڑاؤ بلا وجہ. آج آدمی ذرا سا کچھ پڑھ کے آگے ہائی اسکول انٹر کر لیا اور دینی امور کے بارے میں فتویٰ دینے لگتا ہے. دینی معاملات میں کہتا ہے ہم تو پڑھے لکھے, ہم تو سمجھدار. آپ خود بتاؤ, ایک شخص نے انجینئرنگ پڑھی ہو, بڑی محنت سے پڑھائی کی, ٹاپ کا انجینئر ہے, آپ کو بخار ہے, آپ جائیں گے انجینئر صاحب کو دکھانے کے لیے؟ آپ جائیں گے کہ صاحب نبض دیکھ لیجئے اور بخار کی دوا لکھ دیجئے؟ پڑھائی کی ہے اس نے لیکن دوا نہیں دے سکتا, اس لیے کہ وہ ماحول الگ ہے, وہ کام الگ ہے. انجینئر صاحب کا کام الگ ہے. آپ کو گھر بنوانا ہے, مسجد بنوانا ہے, مدرسہ بنوانا ہے, تو آپ جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ آپ نقشہ بنا دیجیے. نہیں, وہ تعلیم الگ ہے, یہ تعلیم الگ ہے. ایسے ہی جیسے کسی عالم کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ بیٹھ کر ڈسپنسری کھولے اور دوا دینے لگے بغیر دوا کے بارے میں معلومات کیے ہوئے, ایسے کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر, بڑے سے بڑے انجینئر, پروفیسر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں عبور حاصل کیے بغیر قرآن و سنت میں آ کر اپنی رائے دینے لگے. صاحب بہت پڑھے لکھے بن گئے, مشورہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم تو 30 سال سے قرآن کے طالب علم ہیں, اور آ کر یہ مشورہ دے رہے ہیں صاحب قرآن میں کہیں حجاب کا لفظ ہی نہیں.
کہیں حجاب کا لفظ ہی نہیں، کہیں پردے کا کوئی خیال، کہیں کوئی بیان ہی نہیں، جبکہ قرآن کی آیات تو بھری پڑی، قرآن تو یہاں تک پردے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے امہات المومنین سے، جو اس کائنات کی سب سے زیادہ پاک دامن عورتیں تھیں، جن کے وہم و گمان میں بھی غلط خیالات نہیں گزر سکتے تھے، جن کو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا تھا، اگر ان سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تب بھی اللہ نے کہا سامنے جا کر نہ پوچھنا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تب بھی حجاب کے پردے کے پیچھے سے ان سے پوچھنا۔ یہ اللہ یہاں تک کہہ رہا ہے، قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے، اور یہ صاحب جنہوں نے پوری زندگی دنیاوی چیزوں میں لگا دی ہے، مادیت پرستی میں لگا دی ہے، اپنا ضمیر بیچ رکھا ہے، جنہوں نے وہ قرآن کے مطالعے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں کہیں پر حجاب کا لفظ ہی نہیں، کہیں پردے کا کوئی حکم ہی نہیں، یہ سب مسلمانوں نے گھڑا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اس کی آنکھیں پھوڑ دے، اللہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ہم ناراض ہوتے ہیں، یعنی لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، تو اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اب دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ کلمات کو، اللہ کی باتوں کو اپنے مقامات سے کھول کر دوسرا مفہوم بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی، لعنت ہے، اللہ کے پھٹکار ہے ان لوگوں پر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کہہ رہا ہے جو جانتے نا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہاری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، تمہارے کان کیا سن رہے ہیں، تمہارا دل کیا خیال پکا رہا ہے، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، تواضع کے ساتھ رہو۔ یہ پیغمبر کی ہدایات ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہے، جن کو کہا گیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ کے رب کی عزت کی قسم، جلال کی قسم، یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے فیصلے پر انگلی اٹھانے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ فیصلہ کریں ان کے اختلافی امور میں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور یہ لوگ آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ جب تسلیم کر لیں گے تب مومن بنیں گے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔